السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ مجلسوں میں یہ بیان ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے برادران حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے بلکتے آئے اور انہیں یہ خبر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ان کے کرتے پر خون لگا کر کے ان کے سامنے پیش کی۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہیں کھا گیا۔ ان کو اس بات کا بالکل ہی یقین نہیں تھا، کیونکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ان کی قمیص مبارک انہوں نے ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اس کرتا میں کہیں پر بھی پھٹن نہیں تھی، یعنی اس کرتے کو کہیں پر بھی پھاڑا نہیں گیا تھا، وہ کہیں پر بھی پھٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ پورا کرتا صحیح سالم تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق ان سے کہا بھی کہ کتنا ہوشیار بھیڑیا رہا ہوگا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا بدن تو کھا لیا، لیکن ان کا کرتا جو وہ پہنے ہوئے تھے اس کو ایک جگہ سے بھی نہیں پھاڑا۔ تو اس یقین کے باوجود کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتقال نہیں کیے، انہیں بھیڑیا نہیں کھا گیا، پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں نہیں گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے منع کیا گیا تھا، یعنی ان کی آزمائش شروع ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو انہیں بہت محبوب تھے، ان کو دور ہو کر دیکھ کر کے وہ کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ان کی شروع ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں حضرت یوسف کو تلاش کرنے سے منع کیا گیا تھا۔
اس وجہ سے اس یقین کے باوجود کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہیں کھا گیا، وہ ان کی تلاش میں نہیں گئے، بلکہ فصبر جمیل فرما کر کے اپنے آزمائش اور اپنے امتحان کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ڈالے گئے تھے، ان کے یہ بھائی روزانہ اپنے جانوروں کو ادھر چرانے کے لیے لے جاتے تھے اور دیکھ ریکھ بھی رکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں موجود ہیں کہ نہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب ان کے بھائی اس کنویں میں جھانکنے لگے تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے، کیونکہ ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا تھا جو شام سے مصر جا رہا تھا، اور راستہ بھٹک کر کے اس جنگل سے اس کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ قافلہ اس جنگل میں جب اترا تو انہوں نے ایک شخص کو پانی لینے کے لیے بھیجا، آس پاس میں پانی دیکھو، تو وہ اسی کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے پہنچا۔ جب کنویں کے پاس پہنچا اور پانی کے لیے ڈول ڈالا ہی تھا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ چمٹ گئے، اور جب اس نے وہ ڈول نکالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے، ان کا جمال دیکھ کر کے اس آدمی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہکا بکا رہ گیا اور کچھ فیصلہ نہیں کر پایا۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، یا بشرا ھذا غلام، کیا ایسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے نہایت حسین و جمیل۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے ایک پونجی بنا کر کے چھپا کر رکھا۔ تو اس واقعہ کو ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر کے ان کے بھائی گھر چلے گئے تو کچھ وقت میں 3 دن کے بعد تقریباً ایک قافلہ آیا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا جو ان کے لیے پانی لاتا۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، وہ پانی لینے والا اس کنویں کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر جو نکالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام چمٹے ہوئے تھے۔ اس ڈول کے ساتھ باہر تشریف لائے تو جو ہی اس پانی لینے والے کی نظر پڑی تو یہ بولا، قال یا بشرا ھذا غلام، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اسے ایک پونجی بنا کر کے چھپا لیا کہ اس کے بہت اچھے دام ملیں گے، اس کو بیچا جائے گا تو بہت زیادہ دولت حاصل ہو جائے گی۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جب وہ پانی لینے والا اس کو چھپاتے ہوئے قافلے کے اندر لے گیا، ادھر حضرت یوسف کے باقی بھائی کنویں میں جب دیکھنے لگے تو انہیں حضرت یوسف نظر نہیں آئے، اور ادھر پیروں کے نشانات دکھے تو وہ فوراً ان پیروں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلے اور آگے قافلے تک پہنچے۔ جب قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، یعنی بھگوڑا غلام ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بہت ہی سستے داموں میں اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کو سستے داموں میں خرید کر کے تم لوگ اسے بہت دور لے جانا کہ دوبارہ ہماری نظر اس پر نہ پڑے۔
تو اس طریقے سے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ڈر سے کچھ بھی نہیں بولے، خاموشی سے چپ چاپ اس قافلے کے ہاتھ پر اپنے آپ بکنا منظور کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 20 درہم کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے اس قافلے کے ہاتھ بیچا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی، یعنی ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ کر کے مال و دولت حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد حضرت یوسف کو بیچ کر کے دولت مند بننا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے بہت دور ڈال کر کے خود حضرت یعقوب کی نظر میں محبوب اور منظور نظر بننا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ ان تھوڑے سے دراہم میں، تھوڑے سے پیسوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے تیار ہوئے۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی، یعنی انہیں حضرت یوسف کو بیچ کر کے مال و دولت اکٹھا کرنا یا قیمتی مال کے عوض بیچنا، انہیں اس میں کوئی رغبت نہ تھی، بلکہ ان کی رغبت تھی کہ حضرت یوسف کسی بھی طریقے سے یہاں سے بہت دور چلے جائیں، دوبارہ ہمارے والد کے قریب نہ آئیں۔ اور پھر وہ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر میں جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جایا گیا تو چاروں طرف ان کے حسن و جمال کی دھوم مچی، ان کو خریدنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، بڑی بڑی بولیاں لگنے لگی، اور انہی بے شمار خریداروں میں سے ایک خریدار عزیز مصر، جو مصر کا وزیر اعظم بھی کہلاتا تھا، بہت بڑے منصب پر فائز تھا، وہ عزیز مصر بھی، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی خریداروں میں شامل ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بولی لگانے لگا۔ تو چونکہ وہ وزیر اعظم عزیز مصر تھا، بہت مال و دولت اس کے پاس، اس وجہ سے اس کے سامنے پھر اس سے زیادہ بولی کوئی نہیں لگا پایا، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عزیز مصر خرید لیا، اور خرید کر کے حضرت کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی، مشک اور نہ جانے کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑی، تب جا کر کے ان قافلے والوں نے حضرت یوسف کو ان کے ہاتھ بیچا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے وہ گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر کے اپنی اہلیہ سے کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، یعنی عزیز مصر، وہ اپنی عورت سے بولا جس کا نام بعض روایتوں میں راعیل آیا ہے اور بعض میں زلیخا، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور و معروف ہے۔ تو ان سے عزیز مصر نے کہا کہ اکرمی مثواہ، انہیں عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، کیونکہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں بلندی کے آثار دیکھ لیے تھے کہ آگے چل کر کے یہ لڑکا بہت ہی زیادہ بلند اقبال ہوگا، کچھ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا منصب اس کو ملنے والا ہے،
یہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی دیکھ کر کے بھانپ لیا تھا، اس وجہ سے اس کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو تھا، اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، رہنے کو ٹھکانہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، باتوں کی تعویل سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا، بہت زیادہ ان کی طرف توجہ کی گئی، ان کے رہنے کھانے پینے میں تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں تربیت پائی، پرورش پائی، اور کچھ عمر گزر کر کے جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا کہ جہاں آدمی کے سارے بدن میں طاقت آ جاتی ہے، اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے صلہ دیا، اسی طریقے سے ہم نیکوں کو صلہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہی کے گھر میں رہنے لگے، رہتے رہتے جب وہ جوان ہو گئے تو ان کی خوبصورتی اور بڑھتی گئی، ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کی ایک اور بڑی آزمائش ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک تو ادھر بچپنے ہی کی، یعنی 13-14 سال ہی کی عمر میں وہ آزمائش کہ ان کے بھائیوں نے ان کو اپنے باپ سے دور کر کے اتنی تکلیفوں کے ساتھ انہیں اس اندھے کنویں میں ڈالا، اپنے باپ سے اپنے گھر بار سے دور کر دیا، وہ ایک آزمائش تھی۔ اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سب کچھ صبر کے ساتھ، رضا کے ساتھ پاس کر لیا، کامیابی حاصل کر لی، لیکن اب ان کے سامنے ایک اور بڑی آزمائش اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اور بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ وہی کہ عزیز مصر کی اہلیہ، جس عزیز مصر کے گھر میں وہ رہتے تھے، جس عزیز مصر کے گھر میں وہ کھانا پینا کرتے تھے، پرورش پا رہے تھے، جو عزیز مصر ان کے رہنے سہنے میں کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، اب انہی عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، ان پر فریفتہ ہو گئی، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے قریب کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس عورت نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، یعنی حضرت زلیخا نے آہستہ آہستہ پہلے تو نرمی کے ساتھ ایسی حرکتیں شروع کر دی کہ حضرت یوسف سمجھ جائیں اور وہ بھی میرے قریب آنے لگیں، یعنی ڈائریکٹ ایسا کچھ بھی نہیں کہا، براہ راست پہلے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ پہلے اس طریقے کی حرکتیں کی، اشارے کیے کہ شاید حضرت یوسف بھی سمجھ کر کے فوراً میری طرف آ جائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے اشاروں کا، ان کی حرکتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، ان پر حضرت زلیخا، ان کی زلیخا کی حرکتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا، تو آخرکار زلیخا نے ایک دن موقع پا کر کے حضرت یوسف کو اپنے خلوت خانے میں لے گئی، جہاں کوئی بھی دوسرا شخص موجود نہیں تھا،
7 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ خلوت خانہ آ جاتا تھا، اسی میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور اس خلوتگاہ میں پہنچ کر کے زلیخا نے یک کے بعد دیگر 7 دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے سب بند کر دیے، کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ اور دروازے بند کرنے کے بعد وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، حضرت یوسف سے بولی آؤ، تم ہی سے کہہ رہی ہوں، میرے نزدیک آ جاؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ انبیاء کرام میں سے تھے، اللہ کے نبی تھے اور معصوم تھے، اللہ تبارک و تعالی کی عصمت انہیں حاصل تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بولے قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، یہ تو میرا رب یعنی میرا پرورش کرنے والا ہے، یعنی عزیز مصر میری پرورش کر رہا ہے۔ احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، عزت کے ساتھ رکھا، کھانا پینا دیا، رہنا سہنا دیا، کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ تو ایسے میں ان کے اہلیہ کے ساتھ خیانت کس طریقے سے کروں؟ جس شخص نے میرا اتنا خیال رکھا، جس شخص نے میری عزت کا خیال رکھا، میں اس کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ میں اس کی عزت کی کیسی بے عزتی کر سکتا ہوں جس شخص نے میری عزت کا اتنا خیال رکھا ہو؟ ورنہ اس سے پہلے قافلے والوں نے غلام بنا کر کے بھائیوں نے بہت ستایا، قافلے والوں نے بہت ستایا، لیکن اس شخص نے مجھے خرید کر کے غلاموں کی طرح نہیں رکھا، بلکہ ایک عزت دار شخص کی طرح اپنے گھر میں رہنے کو دیا، مجھے کسی بھی طرح غلام نہیں سمجھا۔ تو جس شخص نے میری عزت کا اتنا پاس و لحاظ رکھا، میں اس شخص کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم بن جاؤں گا، اور انہو لا یفلح الظالمون، ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ظالموں کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، یعنی زلیخا تو ارادہ کر چکی تھی کہ آج چاہے کچھ بھی ہو حضرت یوسف کو قریب لانا ہی لانا ہے، آج کچھ بھی ہو حضرت یوسف کے ساتھ کچھ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمت اس کے ساتھ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمت دیکھ کر کے اس عصمت نے حضرت یوسف کو ارادے سے بھی باز رکھا، اس سے حضرت اس کے زلیخا کی طرف ارادہ تک نہیں کرنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمت نے اس طریقے سے انہیں بچا لیا۔ تو مطلب یہ نہیں کہ زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا پھر اس کے بعد دلیل دیکھی، نہ، بلکہ ہم بہا لولا ان را برہان، کہ حضرت یوسف بھی ارادہ کرتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل نہ دیکھتے، لیکن وہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ارادہ تک نہیں کیا زلیخا کے قریب جانے کا۔ اور وہ دلیل علماء فرماتے ہیں وہی وہ عصمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں حاصل تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دیکھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انگلی کو دانتوں کے نیچے دبا کر کے منع کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہرگز مت کرنا۔ یہ دلیل دیکھ کر کے حضرت یوسف نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوں ہی کیا، یعنی حضرت یوسف کو دلیل دکھائی جس سے انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، ارادے سے بھی باز رہا، اور ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے کیا کریں، اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، یعنی نہ حضرت یوسف نے سو یعنی نہ چھوٹے گناہ کا قصد کیا اور نہ ہی بڑے گناہ کا قصد کیا۔ انہو من عبادنا المخلصین، اور ایسا کر بھی کیسے سکتے تھے وہ کہ وہ تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔
وہ تو ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے، اور ہمارے منتخب بندے ان کو ہماری عصمت حاصل ہے۔ شیطان نے بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میرے خاص بندوں کو بہکا نہیں سکتے ہو، انہیں میری عصمت حاصل ہوگی۔ تو حضرت یوسف بھی انہی خاص بندوں میں سے تھے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عصمت حاصل تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ بے شک ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، تو پھر وہ اس غلط کام کا ارادہ کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے، زلیخا ان کو مجبور کرنے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹے تو دروازے بند تھے۔ تو اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اب اس گناہ سے بھاگنا میرا کام ہے، اور آگے کے راستے کھول دینا وہ تیرا کام ہے، اب کوئی دروازہ میرا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اور بھاگتے ہوئے جس دروازے کے پاس پہنچ جاتے تھے اس کا تالا ٹوٹ کر کے گر پڑتا تھا اور دروازہ کھل جاتا تھا۔ حضرت یوسف آگے بڑھتے تھے، زلیخا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی، یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے، ہمارے راستوں پر چلنا چاہتا ہے، اسے ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اسے ہم اپنے راستوں پر چلا دیتے ہیں، اپنے راستے کی ساری رکاوٹیں کھڑی ہوں ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے راستے پر چل کر ہماری طرف چلنا چاہے۔ تو جو شخص گناہ سے بچنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے بچنے کے راستے اس کو عطا فرما دیتا ہے جب وہ دل سے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب وہ گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو ضرور مدد ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر حضرت زلیخا مجبور کر رہی تھی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بھاگ رہے تھے، لیکن راستے بند تھے، دروازے 7 کے 7 دروازے اچھے اچھے تالے لگائے گئے تھے، ان میں بند کر دیے گئے تھے، لیکن جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بھاگ رہے تھے تو وہ 7 دروازے ایک ایک کر کے ادھر حضرت یوسف پہنچتے تھے، وہ 7 دروازے ایک ایک کر کے کھل جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف بھاگتے بھاگتے 7ویں دروازے تک پہنچے۔ ادھر زلیخا کا یہ حال تھا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کپڑا پکڑ کر کے روکنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن روک نہیں پا رہی تھی۔ حضرت یوسف اسی طریقے سے بھاگے جا رہے تھے، یہ ادھر روکنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت ان کے زلیخا اس کو کھینچ رہی تھی، حضرت یوسف آگے کی طرف کھینچ رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام غالب آ گئے اور کرتا تو پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں رکے، یہاں تک کہ 7ویں دروازے پر پہنچے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور 7ویں دروازے پر پہنچ کر کے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا، یعنی جب 7ویں دروازے پر پہنچے، 7واں دروازہ کھلا، ادھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام، پیچھے زلیخا ان کا کپڑا پکڑے ہوئے، ادھر سامنے عزیز مصر یعنی زلیخا کے شوہر ان کے میاں وہاں سامنے کھڑے تھے۔ اب جو ہی زلیخا نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں، لیکن انہیں فوراً پینترا بدل کر کے حضرت یوسف پر سارا الزام ڈال دیا اور کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ عزیز مصر میرے شوہر کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، تیرے گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا۔ تو جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ عزیز مصر نے یعنی ان کے شوہر نے ان دونوں کو اس حالت میں پایا تو وہ سمجھی کہ عزیز مصر بہت غصے میں آ جائے گا، عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کر بیٹھے، ان کو کوئی الٹی سیدھی سزا دینے کا ارادہ نہ کرے،
ان کے یہ چیز دیکھ کر کے، چیز بھانپ کر کے فوراً ہی زلیخا نے، یعنی ایک تو حضرت یوسف پر الزام بھی ڈال دیا، اور دوسری طرف سے جب خطرہ پیدا ہوا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں عزیز مصر اس کو سخت سے سخت سزا نہ دے، فوراً ہی سزا بھی بتا دی کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہے جو آپ گھر والی کے ساتھ برائی ادا کرے، الا ان یسجن وعذاب علیم، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار ماری جائے، یعنی قید میں ڈال دیا جائے گا تو پھر زندہ بھی رہے گا اور آرام سے بھی رہ سکتا ہے وہاں پر، اور اس طریقے سے اگر تھوڑی سی مار ماری جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، سب قتل کرنے اور دوسری سخت سزا دینے کے مقابلے میں بہت آرام ہے۔ تو اس طریقے سے زلیخا نے خود ہی سزا کی جہت بھی متعین کر دی۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اتنا بڑا الزام میرے سر لگا رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کہیں عزیز مصر بھی اس کی باتوں میں آ کر کے واقعی یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے ان کی گھر والی کے ساتھ ایسا ارادہ کیا ہے، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، وشہد شاہد من اہلہا، اور عورت کے گھر والوں میں سے گواہ نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور انہوں نے غلط کہا ہے۔